نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته اللهم إنا نسألك علما نافعا رزقا طيبا عملا متقبلا اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها آمین یا الہی آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ کافی دنوں کے بعد آپ سب سے بات ہو رہی ہے۔ کچھ ریزن تھیں، کچھ صحت کے ایشو تھے، کچھ مصروفیات کی وجہ سے معذرت چاہتی ہوں کہ سب کی ریکویسٹ کے باوجود بھی میں آپ سب سے بات نہیں کر سکی۔ تو آج میں نے سوچا کہ ہم تھوڑی سی بات کرتے ہیں۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ، اللہ سبحانہ تعالیٰ کا ہم پر بہت احسان ہے کہ ماشاءاللہ رمضان کے بعد پھر شوال کی روٹین کو بھی ماشاءاللہ ہم نے اپنی پوری محنت کے ساتھ شوال کے روزے پھر کوشش کی کہ کچھ نہ کچھ ہم کریں جیسا کہ ہم رمضان میں کرتے رہے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ سے آگے دعا ہے کہ مزید اللہ تعالیٰ ہمیں نیکیاں کرنے کی، ان کو سنبھالنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو میں کافی دیر سوچتی رہی کہ آج ہم کس ٹاپک پہ بات کریں۔ اتنے دنوں سے بات ہو رہی ہے، ہم روٹین سے بھی تھوڑا سا ہٹے ہوئے ہیں۔ تو پھر میں نے سوچا کہ ہم نے جب رمضان میں بات کی تھی آیت البرہ کے بارے میں، جو کہ 177 آیا سورہ بقرہ کی آیا ہے، پارہ نمبر 2 میں ہے، اگر آپ خود بھی سب دیکھنا چاہیں تو اس وقت ہم نے نیکیوں کی اقسام پڑھی تھی، جو کہ ماشاءاللہ سبھی نے بہت اچھا فیڈ بیک دیا تھا اور سب کو بہت اچھا لگا تھا کہ ایک لسٹ ہمیں مل جاتی ہے اس آیت کو دیکھ کے نا، کہ ہم صرف جیسے میں نے بات کی تھی کہ ایک نیکی کو لے کر بہت ہی ہمارا جو ہے وہ لمیٹڈ کانسیپٹ ہے کہ بس اس کو پھر ہم زیادہ آگے نہیں دیکھتے۔ نماز پڑھ لی تو یا کوئی اچھا کام کر لیا، لیکن اگر ہم اس آیت کی روشنی میں اپنی زندگی کو گزارتے ہیں تو پھر کافی ساری ہمیں ہیلپ مل جاتی ہے، جیسے کہ لسٹ پوری مل جاتی ہے کہ نیکی صرف یہی نہیں ہے۔ یہی بات میں نے کی تھی کہ صرف یعنی کہ بیسیکلی کہ اپنا چہرہ مشرق یا مغرب کی طرف کر لو، یعنی کہ نماز ادا کر لو، بلکہ نیکی تو یہ ہے کہ اللہ پر سب سے پہلے ایمان لانا، آخرت، یوم آخرت پر، پھر فرشتوں پر، پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ کی جتنی بھی کتابیں ہیں، پھر اس کے بعد حقوق العباد، یعنی کہ اپنا مال محبت ہونے کے باوجود قرابت داروں، یتیموں اور مسکینوں پر خرچ کرنا، اور جو مسافر اگر نظر آئے تو ان پر کرنا، پھر اگر کوئی سوال آپ سے کرے تو اس پر خرچ کرنا، پھر اس کے بعد آتا ہے حقوق اللہ، یعنی کہ نماز کا قائم کرنا، زکوٰۃ کا ادا کرنا، پھر وعدے کی پاسداری کرنا، پھر ساری مصیبتیں، جب بھی کوئی مصیبت آئے، سختی آئے زندگی میں تو اس پر صبر کرنا۔ تو پھر جا کے اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ پھر ایسے ہی لوگ جو ہیں وہ سچے ہیں، وہ اولئک ھم المتقون، اور ایسے ہی جو لوگ ہیں جو کہ صحیح معنوں میں متقی ہیں، پرہیزگار ہیں۔ تو پھر میں نے سوچا کہ اس کو ہم آج میں جب صبح قرآن پاک پڑھ رہی تھی تو جب میں چوتھے سپارے کا آغاز کیا تو اکثر یہ بات ذہن میں رہتی ہے، تو دل چاہا کہ اسی کو کنٹینیو کر کے ہم تھوڑا سا ریوائز اس لیے کیا کہ آپ لوگوں کو تھوڑا سا ذہن بن جائے، کیونکہ ہم نیکی کی بات ہی آج بھی کریں گے۔ تو وہاں پر اللہ سبحانہ تعالیٰ ڈفرینٹ طریقے سے ہم سے بات کرتے ہیں۔ تو جیسے پارہ ہی اس طرح شروع ہوتا ہے کہ لن تنالوا البر حتى تنفقوا ما يحبون۔ تو ہم جب پڑھتے ہیں تو پہلی بات ہے جیسے سمجھ نہیں آتی، جب سمجھ بھی آتی ہے تو پھر بس ایسے ہی جلدی سے گزر جاتے ہیں۔ تو میرا آج جو مقصد ہے اس طرف آپ کو لانے کا کہ جب بھی آپ اس آیا کو پڑھیں، اس پارے کو جب شروع کریں تو اس پہ رک کے تھوڑا سا دیکھیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سے کیا رہے ہیں۔ اب بات آ جاتی ہے محبت کی، تو محبت تو ہمیں بہت ساری چیزوں سے ہے نا، اور خاص کر جب خرچ کرنے کی باری آتی ہے تو سب سے پہلے
وہ چیزیں جن کی ہمیں ضرورت نہیں ہوتی ہم ان کو جو ہے وہ آگے دینا پسند کرتے ہیں، الا ماشاء اللہ۔ لیکن جہاں محبت کی باری ہے، اگر کسی کو جویلری سے محبت ہے یا کوئی بھی چیز ہے، ہر ایک کی اپنی اپنی ایک چوائسیز ہیں کہ کس کو کس چیز سے محبت ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں ہمیں چیلنج کر رہے ہیں کہ تم تو نیکی کو پا ہی نہیں سکتے جب تک کہ تم وہ خرچ نہ کرو جس سے تمہیں محبت ہے۔ تو یقین جانے جب اس کو میں نے بہت زیادہ سال ہو گئے اس بات کو، جب میں نے فرسٹ اس آیا کو پڑھا تو میں نے اس کو سب سے پہلے بہت زیادہ اپنے اوپر کوشش کی کہ کیسا فیل ہوتا ہے کہ جب اپنی پسندیدہ چیز آپ دینے کا ارادہ کرتے ہیں تو شروع میں شیطان کافی بہکاتا ہے آپ کو، بہت ساری ریزن آپ کے آگے لے کے آتا ہے، لیکن وانس آپ ایسا کر لیتے ہیں کہ جس چیز سے آپ کو محبت ہے اس کو آپ دوسروں کو دے دیتے ہیں اس لیے کہ میں نیکی کو پا لوں، تو جو خوشی آپ کو حاصل ہوتی ہے وہ آپ جب کریں گے تو پھر ہی آپ جانیں گے۔ تو اس کی چند مثالیں ہم دیکھ لیتے ہیں کہ جیسے ہم لیڈیز کی ڈیفرنٹ چوائسیز ہوتی ہیں، تو یہ بات ذہن میں رکھیں، میرا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ جس سے آپ کو محبت ہے تو اسی کو آپ دیں گے یا اس کو خرچ کریں گے تو پھر ہی آپ نیکی کو پائیں گے۔ سم ٹائم یہ ہے کہ پیپل مس انڈرسٹینڈ بھی کر لیتے ہیں بات کو، تو اس لیے میں اس پوائنٹ کو کلیئر کرنا چاہوں گی کہ خرچ جو بھی آپ کریں گے، اگر فار ایگزامپل اگر آپ کے پاس کچھ چیزیں ایکسٹرا ہیں، کچھ کپڑے ایکسٹرا ہیں، لیکن آپ کو پسند بھی ہے نہیں بھی پسند، لیکن اس سے آپ کو محبت بھی نہیں ہے، لیکن یہ بھی نہیں کہ آپ ڈس لائک کرتے، لیکن آپ کے پاس ایکسٹرا ہیں، تو اگر آپ وہ کسی کو دیتے ہیں تو ڈیفینیٹلی آپ نیکی کو پا لیں گے، اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا اجر دیں گے۔ اسی طرح باقی سامان ہے، باقی چیزیں ہیں، پھر اسی طرح کھانے پینے کا سامان ہے، ہو سکتا آپ کے پاس وہ ایکسٹرا پڑا ہے جو کہ کلوزٹس میں پڑا ہے اور آپ اس کو استعمال نہیں کر رہے، تو آپ یہ سوچیں کہ اگر اس کو میں نے دیا تو پھر بس یہ ٹھیک ہی ہے، اس میں پتہ نہیں نیکی ہے یا نہیں، ڈیفینیٹلی آپ اس نیکی کو تو پائیں گے، نیکی تو آپ نے کی کیونکہ ہو سکتا ہے وہ دوسرے کے لیے آپ سے زیادہ ضروری ہو، وہ اس کو اچھے سے استعمال کر سکے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ تو جیسے نیکی کی تو اتنی زیادہ اقسام ہے کہ نیکی تو اگر کچھ بھی نہ انسان کر سکے تو صرف اسمائل کر دو دوسرے کو دیکھ کے تو نیکی تو اس وقت بھی آپ کو مل جاتی ہے۔ چھوٹی سے چھوٹی، بڑی سے بڑی نیکی، کسی چیز کو بھی آپ حقیر نہ سمجھیں۔ بس پوائنٹ یہی ہے آج کا کہ ان چیزوں کے ساتھ ساتھ ہم سب کو پتہ ہے اس پہ بھی ہم نے اپنے آپ کو تیار کرنا ہے، آزمانا ہے، مشکل ضرور ہے لیکن کر کے دیکھیں، اس کی لذت بہت اچھی ہے، اس لذت کو جب آپ پا لیں گے تو پھر اس کو آپ بار بار کرنا چاہیں گے۔ تو انشاءاللہ جلد کسی اچھی بات کے ساتھ پھر حاضر ہو جاؤں گی، اپنا سب بہت خیال رکھیے گا۔ تو آج یہ چھوٹا سا ریمائنڈر جو کہ ہم نے رمضان میں اس آیا کو، آیا نمبر 177 کو مینشن کیا تھا، اس کو بھی دوبارہ سے اگر آپ بھول چکے ہیں تو اس کو دیکھیں۔ تو باقی یہ جو آج بات ہم نے کی ہے کہ پہلی بات تو یہ کرنی ہے، کام کے لسٹ بنانی ہے کہ کن کن چیزوں سے محبت ہے، کیونکہ مجھے نہیں نا پتا نا، ہر ایک کو اپنا اپنا پتا ہے کہ مجھے کن چیزوں سے محبت ہے۔ پھر ان کو دینے کے بارے میں سوچیں، کس کو دی جائیں، اس میں سے کس کے ساتھ شیئر کی جائیں۔ تو اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں مزید ہماری رہنمائی فرمائے، ہمارے علم کے ساتھ ساتھ ہمارے عمل میں بھی برکت عطا فرمائے۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ انہی الفاظ کے ساتھ اجازت چاہوں گی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔